السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سال کے سب سے عظیم اور بابرکت دن شروع ہونے والے ہیں؟ وہ دن جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں کیے گئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ وہ دن جن میں ایک ایک لمحہ انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ذرا سوچئے کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے مگر آج اس دنیا میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے ذو الحج کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، اپنے رب کے قریب ہو سکیں اور اپنی زندگی بدل سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ذو الحج کی حیران کن فضیلتیں، یوم عرفہ کے روزے کا عظیم اجر، قربانی کی اصل حقیقت، تکبیرات تشریق کی اہمیت اور وہ اعمال جو ان 10 دنوں میں آپ کی بخشش کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج کی یہ باتیں شاید آپ کی زندگی بدل دیں، اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ویڈیو کو ابھی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں لبیک اللہم لبیک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اسلامی کیلنڈر کا 12واں اور نہایت بابرکت مہینہ ذو الحج اپنے دامن میں عبادات، قربانی، اثار اور بندگی رب کی بے شمار سعادتیں سمیٹے ہوئے آتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں دنیا بھر سے لاکھوں فرزندان اسلام حج کی عظیم عبادات ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ ذو الحج کو بالخصوص اس کے پہلے عشر کو حرمت، برکت، عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، جن کی فضیلت قرآن و حدیث میں بارہا بیان ہوئی ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کو نہ صرف عبادات میں اضافہ کرنے بلکہ اخوت، ہمدردی، صلح رحمی اور ضرورت مندوں کی مدد کا درس بھی دیتا ہے۔ اس مہینے کا شمار ان 4 مہینوں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب میں ہوتا ہے، جن کو حرمت، عزت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان میں خون ریزی، لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جب اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت یعنی عزت و احترام والے ہیں، 3 تو اکٹھے ترتیب کے ساتھ ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور چوتھا مہینہ رجب ہے۔ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں کیے جانے والے نیک اعمال کا ثواب باقی ایام کے مقابلے میں زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذوالحج میں کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے عام دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد جیسی عظیم عبادت بھی ان کے برابر نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر ہاں وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان جان و مال میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے یعنی وہ شہید ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذوالحج زیادہ عظمت والا ہے اور ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت باقی ایام کی نسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو یعنی سبحان اللہ کہو، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہو، تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تمہید یعنی الحمدللہ کہو۔ حج کا مہینہ، اس مہینے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ یہ دین اسلام کے 5ویں اہم ترین رکن حج کی ادائیگی کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کا نام ہی ذوالحج رکھا گیا ہے یعنی حج والا مہینہ۔ اس مہینے کے مخصوص ایام 9ویں ذوالحج کی نماز سے فجر سے 13ویں ذوالحج کی نماز عصر تک میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہی جاتی ہے۔ تکبیر تشریق یہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس مہینے کے پہلے عشرے مراد پہلے 9 دن ہیں کہ روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ایک رات کی عبادت کا بھی بے پناہ اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذوالحج کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ اس کا ایک دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور عشرہ ذوالحج کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ فضیلت یکم سے
9 ذوالحج تک کے روزوں کی ہے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسلام کی تکمیل، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل فرمایا اور اپنی نعمت کو پورا فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے آ کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ ہمارے اوپر نازل کی جاتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کون سی آیت؟ یہودی نے کہا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، ہم اس دین کو خوب جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی اچھی طرح سے جہاں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یوم عرفہ 9ویں ذوالحج بروز جمعہ میدان عرفات میں۔ یوم عرفہ اس مہینے کی 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفہ کا روزہ ہے، جس کا حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ اجر ذکر کیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ 9ویں ذوالحج کے دن کے روزے کا ثواب 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ حضرت فضل بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عرفہ کے دن اپنی زبان کی، اپنے کانوں کی اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس دن سے لے کر دوسرے سال عرفہ کے دن تک کے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حج کے 10 دنوں میں سے ہر دن کو 1000 دنوں کے برابر، جبکہ عرفہ کے دن کو 10,000 دنوں کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ اپنے سے پہلے اور بعد والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، یہ عظیم الشان فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو حج ادا نہ کر رہے ہوں۔ حجاج کرام کو روزہ کی وجہ سے وقوف عرفہ جیسی عبادت میں سستی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ عید کے رات و دن اس مہینے کی 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفہ میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے کثرت کے ساتھ آزاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابن المسیب سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت باقی ایام کی بنسبت یوم عرفہ 9ویں ذوالحج والے دن لوگوں کو کثرت کے ساتھ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ قربانی کی برکت، اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ عید کا دن بھی فضیلت والا ہوتا ہے اور اس کی رات بھی۔ عیدین کی راتیں ایسی مبارک راتیں ہیں، اگر کوئی شخص ان میں اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دونوں عیدوں عید الفطر عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کا یقین رکھتے ہوئے عبادت میں مشغول رہا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس سے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اس مہینے کی 10ویں 11ویں اور 12ویں تاریخ کو اللہ کے نام پر متعین جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی قربانی کے مبارک عمل کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اس دن اس عمل سے زیادہ کوئی اور عمل زیادہ اجر و ثواب والا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی خرچ کی فضیلت اس خرچ سے ہرگز زیادہ نہیں جو عید قربان والے دن قربانی پر کیا جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمیں قربانی کے کرنے سے کیا ملے گا؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اون کے بدلے کیا ملے گا؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ جس شخص نے قربانی کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ ذو الحج کا چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذو الحج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے، یعنی ذو الحج کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کا، تو اس کو چاہیے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ اللہ کریم ہمیں ان مبارک ایام کی قدر و توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں، اور اگر چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔